بہت سے لوگ صرف برکت کے لیے سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ اس سورت کی وجہ سے انہیں کن خطرناک چیزوں سے بھی بچا رہا ہوتا ہے۔ کبھی نظر سے، کبھی دشمنوں سے، اور کبھی ایسی مصیبت سے جو آنے والی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح اللہ پاک ہماری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ سورہ البقرہ پڑھنے والوں کے ساتھ کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں وہ صرف اتفاق سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں شاید اللہ انہیں کسی بہت بڑی مصیبت، کسی دشمن یا کسی چھپے ہوئے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو اس وقت احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں چپکے کیا بدل رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی چیز ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، کبھی کوئی انسان اچانک دور ہو جاتا ہے، اور کبھی بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے محفوظ رکھا۔ لیکن سورہ البقرہ پڑھنے والوں کو اللہ کن چیزوں سے بچاتا ہے اور کیوں بہت سے لوگ ان اشاروں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، اور یقین مانیے لاسٹ والی بات شاید آپ کی زندگی سے بھی ریلیٹڈ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں سکون، دلوں میں راحت اور زندگی میں اپنی رحمت بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سورہ البقرہ پڑھتے تو ہیں، لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ انہیں کتنی چیزوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم تو جو سامنے ہوتا ہے اسی کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے وار ہوتے ہیں، کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں، کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ ہمارے ارد گرد ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ پاک اس انسان کو اس راستے سے جانے سے روک دیتا ہے جہاں اس کا نقصان لکھا ہوتا ہے۔ سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو پڑھ کر کبھی کبھی آپ کے سامنے ایسی پوسٹ آ جاتی ہے اس وقت، جسے پڑھ کر آپ کو لگتا ہے یہ تو آپ کے لیے ہے، کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، لیکن ہم اکثر ان چیزوں کو اتفاق سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ خاص اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حفاظت اور اشارہ اور رحمت ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتاؤں گی، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں بھی ہو چکی ہوں، تو ویڈیو کو سنیے اور اپنے کمنٹ میں بتائیے۔ جیسے کل والی ویڈیو میں ایک بہن نے کہا، ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے، بالکل سیم۔ کل والی ویڈیو میں نے وہ اشارے بتائے تھے، جب آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کون سے اشارے اللہ پاک دکھاتا ہے۔ تو ایک پیاری سی بہن نے کہا، بالکل یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ دیکھیں، میں بھی اللہ کا کلام پڑھتی ہوں، سورہ البقرہ پڑھتی ہوں، اور کچھ چیزیں میں خود اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، تو ویڈیو کو دل سے سنیے گا۔ اور اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی ہے۔ جتنی بھی بہنیں بھائی کمنٹ کرتے ہیں، بہت پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں، کچھ بھائی کچھ بہنیں، اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور کرے۔ دیکھیے، کبھی کبھی انسان صرف اس مصیبت کو دیکھ پاتا ہے نا جو اس پر آ چکی ہوتی ہے، لیکن اس حفاظت کو نہیں دیکھ پاتا جو اللہ نے اس کے گرد بنا رکھی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز پریشانیوں کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی تکلیفوں سے بچایا ہے۔ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی رشتہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے برا ہوا، لیکن وہ آپ کے حق میں صحیح نہیں ہوتا، اسی لیے آپ کو اللہ پاک اس سے بچا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پیاری سی بہن کمنٹ کرتی ہیں، جن کی اسٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے، میں ایک طلاق شدہ ہوں، ایک لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی فیملی نے طلاق شدہ ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح ہی کسی اور سے کر دیا۔ کہتی ہے، وداعی نہیں ہوئی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور روتا ہے، اس نے اپنی پلز کھا کر کڈنی بھی ڈیمیج کر لی۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ پہلے ان کا جہاں پر نکاح ہوا تھا، یہ کہتی ہیں، باجی آپ نے پوچھا تھا کہ میری طلاق کیوں ہوئی، پچھلی ویڈیو میں آپ نے پوچھا تھا۔ کہتی ہے، میرے شوہر نے میرے ساتھ فراڈ کیا، میرے اکاؤنٹ یوز کرتا تھا، اس نے OTP کے ذریعے 3.5 لاکھ کا لون لے لیا، مجھے نہیں بتایا، اور جب بینک نے قسطیں بولی تو بولا تیرا اکاؤنٹ ہے، تو جانے، سارا جہیز سیل کر دیا، سب کچھ لے کر بھاگا ہوا ہے۔ 3 سال سے اپنے میکے میں ہوں، ایک بیٹا بھی ہے، ابو کا بھی انتقال ہو گیا ہے،
میں قرض کی وجہ سے جاب کرنے نکلی۔ آگے اپنی سٹوری بتاتی ہیں کہ انہیں کوئی اور لڑکا پرپوز کرتا ہے، وہ ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی فیملی بھی اس کے لیے ایگری نہیں ہو رہی ہے۔ کہتی ہیں اس نے پلس کھا کر کڈنی ڈیمیج کر لی ہے، بس روتا ہے، میں دعا مانگتی ہوں، سورہ بقرہ، استغفار، تہجد 3 مہینے سے پڑھ رہی ہوں۔ کہتی ہے میرا دل صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ناممکن کو ممکن کرے گا، اسی لیے دعا ہی نکلتی ہے، اب اللہ جانے کیا بات ہے۔ کہتی ہے میں نے اللہ سے مانگا ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ تو دیکھیں میری پیاری بہنوں بھائیوں، یہ ایک ثبوت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کس طرح کسی کی زندگی میں وہ، حالانکہ لڑکی بری نہیں ہے، وہ اللہ پاک کا کلام پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، تہجد گزار رکھی ہیں، سورہ البقرہ پڑھتی ہیں، ان کا یقین اللہ پر ہے کہ جو ہوا ہے اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور دعائیں آگے کے لیے مانگتے ہیں۔ تو پہلے میں اس بہن کو جواب دیتی ہوں کہ میری پیاری بہن، اللہ پاک آپ کے دل کا حال سب سے زیادہ جانتا ہے، آپ نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، طلاق، قرض، والد کا انتقال، بچے کی ذمہ داری، پھر بھی آپ اللہ سے جڑی ہیں، یہ آپ کے ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر وہ لڑکا سچ میں نیک، ذمہ دار اور آپ کو عزت دینے والا ہے تو اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو ڈیلے کرتا ہے تاکہ بہترین وقت پر عطا کرے۔ آپ سورہ البقرہ، استغفار اور تہجد جاری رکھیں، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ سکون والی زندگی لکھ رہا ہو۔ اور آپ اس لڑکے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کے دل اور اس کے صحت کی حفاظت فرمائے۔ آپ بس اللہ پر یقین رکھیں، جو رشتہ اللہ کی رضا میں ہوتا ہے اس کے راستے اللہ خود بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے تھوڑی یہاں پر پریشان کر رہی ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا تو ہر حال میں اپنی فیملی کو ایگری کر لیتا۔ یوں کسی کی وجہ سے خود کو نقصان دینا یہ بے وقوفی ہوتی ہے، یہ احمق لوگ ایسا کرتے ہیں، عقل والے ایسا نہیں کرتے، عقل والے معاملہ سنبھال لیتے ہیں۔ تو یہی اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے دور ہو جاتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے نقصان نہیں ہوتی، کیونکہ آپ یقین رکھیں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اپنے معاملے اللہ پاک کے حوالے کر رہے ہیں، سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی حفاظت اللہ پاک کر رہا ہے، کیونکہ سورہ البقرہ سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز پریشانیوں کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی تکلیفوں سے بچایا بھی ہے۔ اسی طرح کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچ جاتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کوئی دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس کی چال ہی ختم کر دیتا ہے، اور اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آپ کے پیچھے کس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، کس طرح کے وار کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ سامنے تھوڑی بہت پریشانیاں آتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں سورہ البقرہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ بہت بار انسان کو سالوں بعد سمجھ آتا ہے کہ جس بات پر وہ رویا تھا اگر وہ ہو جاتی تو شاید اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ یہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ پاک نے خود بتایا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو سورہ البقرہ پڑھنے والوں کی زندگی میں اللہ کی حفاظت بہت خاموشی سے آتی ہے، کبھی دل میں سکون بن کر، کبھی صرف فیصلے میں رکاوٹ بن کر، اور کبھی کسی انسان سے دوری بن کر۔ شروع میں بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ اسے کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو اس کے حق میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی میں عجیب تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ہر چیز کو صرف نقصان سمجھ کر مایوس مت ہو جائیے گا۔ کبھی کبھی اللہ بندے سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے کسی بڑی مصیبت کا سبب بن سکتی تھی۔ اور اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ سورہ البقرہ پڑھنے والوں کی زندگی میں اللہ کی حفاظت صرف بڑے بڑے واقعات میں نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہوتی ہے جو انسان کی نظر سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی جگہ جانا چاہتا ہے لیکن اچانک کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی کام جو بہت ضروری لگ رہا ہوتا ہے وہ ہو ہی نہیں پاتا، اور کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ
اس بندے کو اس راستے سے روک رہا ہوتا ہے جہاں اس کا نقصان لکھا ہوتا ہے، اور وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے صحیح ہے، لیکن اللہ حقیقت جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اور جب انسان بعد میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اگر وہ چیز ہو جاتی تو اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ یہی سورہ البقرہ کی سب سے گہری حفاظت ہوتی ہے، جو انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی لیکن وقت کے ساتھ یقین میں بدل جاتی ہے، اور پھر انسان صرف ایک ہی بات کہتا ہے، یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس وقت سنبھالا جب مجھے خود سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اور یہیں پر آ کر انسان کو سب سے بڑی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی حفاظت ہمیشہ شور مچا کر نہیں آتی بلکہ خاموشی سے آتی ہے۔ کبھی وہ آپ کو کسی چیز سے دور کر دیتا ہے، کبھی کسی انسان سے ہٹا دیتا ہے، اور کبھی آپ کے راستے ہی بند کر دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کو بربادی سے بچا رہا ہوتا ہے، اور آگے چل کر آپ کے وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ آپ کو کسی چیز سے دور کر دیتا ہے، کبھی کسی انسان سے ہٹا دیتا ہے، اور کبھی آپ کے راستے ہی بند کر دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کو بربادی سے بچا رہا ہوتا ہے۔ انسان جب تک ایموشنل ہوتا ہے تب تک اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو وہی انسان کہتا ہے کہ یا اللہ اگر وہ بات ہو جاتی تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ تو سورہ البقرہ پڑھنے والوں کے ساتھ زندگی میں اللہ کی مدد اکثر بعد میں سمجھ آتی ہے، پہلے نہیں۔ پہلے سب کچھ ٹیسٹ لگتا ہے لیکن بعد میں وہی ٹیسٹ رحمت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس وقت کسی کنفیوژن، دشمنی، پریشانی یا ڈیلے سے گزر رہے ہیں تو مایوس مت ہوئیے گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے کوئی ایسا پلان بنا رہا ہو جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہو، کیونکہ کبھی کبھی ہم صرف پھول مانگتے ہیں اور اللہ پاک باغوں کے باغ عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر آج کی بات کا صرف ایک جملہ سمجھ لیا جائے نا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو انسان کو اس چیز سے دور کر دے جو اس کے حق میں لکھی ہی نہیں تھی، اور وہ اس کی تمنا میں تڑپتا پھرے اور پریشان ہو، اس کے حق میں وہ بہتر نہ ہو۔ کبھی ہم کسی چیز کو اپنی ہار سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اصل میں وہ اللہ کی طرف سے ہمیں بچانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور کبھی ہم کسی انسان سے دور ہو جانے کو اپنا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہی دوری ہماری زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جاتی ہے۔ سورہ البقرہ پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت خاموش ہوتا ہے لیکن بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ بندے کو ہر اس چیز سے نکال دیتا ہے جو اس کے دل کو توڑ سکتی ہے، اور ہر اس راستے پر لے آتا ہے جہاں اس کا سکون لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی کے ڈیلے، رکاوٹ یا تبدیلی کو صرف نیگیٹو مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہو جو آپ ابھی دیکھ ہی نہیں سکتے، اور یہی یقین جب انسان کے دل میں اتر جاتا ہے نا تو انسان ٹوٹ کر بھی ٹوٹتا نہیں، وہ اللہ پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں کچھ کمنٹس کی بات کرتے ہیں۔ جو کچھ پیاری بہنیں اور بھائی کمنٹ کرتے ہیں وہ دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ ایک بہت پیاری بہن کمنٹ کرتی ہیں، اکثر کرتی رہتی ہیں اور بہت محبت سے وہ لکھتی ہیں۔ یہ لکھتی ہیں، آپ ہی السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آپ سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ آپ میری فیملی کی لگی ہو۔ جزاک اللہ پیاری سسٹر۔ وعلیکم السلام میری پیاری سسٹر، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ کا اتنا پیارا کمنٹ دل کو سکون دے گیا، یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ میری ویڈیوز دیکھ کر آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے اور پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہے۔ واللہ یہ میرے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوتی۔ اور میری پیاری سسٹر، بیٹی کی شادی میں ڈیلے ہونا کبھی اللہ کی نفرت کی نشانی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کے لیے بیسٹ وقت اور بیسٹ انسان چوز کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ دعا کرتی رہیں، سورہ بقرہ پڑھتی رہیں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ڈاٹر کے لیے بہت خوبصورت نصیب لکھے گا، انشاءاللہ میری دعا ہے آپ کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سورہ البقرہ کی برکت سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے دشمنوں کو شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ سکون سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ ایسی اور روحانی اور حقیقی دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔